اس کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب تھی۔ وہ اپنی جھونپڑی سے نکلی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور پیوند نے ان کی غریبی کی طرح ان کے سوٹ کو ڈھکا ہوا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ وہاں کوئی موجود نہیں تو وہ دبے پاؤں کوڑے کے ڈھیر کے پاس آئی، جہاں ابھی بھی سامنے والے بنگلے کا ملازم کوڑا دان خالی کر کے گیا تھا۔ اسے امید تھی کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کھانے کو مل ہی جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک جگمگا رہی تھی۔ وہ پر امید ہو کر کوڑے کے ڈھیر کی جانب بڑھی اور جلدی سے خود کو دنیا والوں سے چھپا کر اس کوڑے کے ڈھیر میں سے کچھ تلاشنے لگی۔ جب اسے کچھ نہ ملا تو وہ مایوس ہو کر اٹھنے ہی والی تھی۔ جب اسے کوڑے میں سے 1000 کا نوٹ ملا وہ خوش ہو گئی اور جلدی سے وہ نوٹ اٹھا کر خوشی سے ناچنے لگی۔ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو ایک پل کو اسے یہی گمان ہوتا کہ وہ بوڑھی عورت پاگل ہو چکی ہے۔ وہ بوڑھی عورت جلدی سے کھڑی ہوئی اور اپنی طرف سے تیز ترار رفتار میں کریانے کی دکان کی طرف جا پہنچی۔ وہاں سے سودا سلف لیا اور جھونپڑی میں آ کر کھانا بنانے لگی۔ اس نے پورے 1 ہفتے کا راشن حاصل کر لیا تھا۔ اسے اس چیز کی بہت خوشی تھی۔ کافی عرصے سے وہ لوگ بنگلے کے کوڑے میں سے کھانا چن کر کھا رہے تھے۔ اب جا کر کہیں انہیں صاف ستھرا کھانا کھانے کو ملا تھا۔ وہ بہت خوش تھے۔ اس کا بچہ تھوڑی دور موجود پارک میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا ہوا تھا۔ غریبی نے اس بچے کو کملا دیا تھا۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ باقی بچوں کو سکول جاتے ہوئے وہ حسرت سے دیکھا کرتا تھا۔ کروڑوں روپے کا مالک آج یوں بھیک مانگتے ہوئے سڑک پر پایا جاتا تھا۔ اس بچے کا نام شہیر ابرار تھا۔ وہ اپنی حقیقت سے ناواقف تھا، کیونکہ اب تک جو اس کی ماں نے اسے بتایا تھا وہ وہیں سچ سمجھتا تھا، مگر اس سے نہیں معلوم تھا کہ قدرت کے ایک اس کھیل میں جلد ہی اس پر بہت بڑا راز فاش ہونے والا ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ شاہیر دوستوں کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا۔ جب اسے چکر سے آنے لگے وہ وہیں پارک میں بیٹھ گیا۔ اس کے دوست ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہ برے طریقے سے کھانسنے لگا۔ اسے سانس لینے میں مسئلہ ہونے لگا۔ تبھی پارک میں کچھ لوگ ان بچوں کی جانب بڑھے۔ شاہیر کو پانی پلایا، مگر اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی جان اس کے جسم سے نکل رہی ہے۔ نہ جانے وہ معصوم سا بچہ کسی بیماری کا شکار تھا کہ اس کی حالت ایسی ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی ایک بچے نے کہا، اس کی ماں کو بلاتے ہیں۔ وہ دوڑ کر جھونپڑی کی طرف گیا۔ اس کی ماں خوشی خوشی کھانا بنا رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ مصیبت اس کے بیٹے پر پنجے گاڑ چکی ہے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب اس بوڑھی نے چھوٹے لڑکے سے اپنے بیٹے کی بے ہوش ہونے کی خبر سنی تو اس نے ہانڈی روٹی وہیں چھوڑی اور اس بچے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پارک تک آ گئی۔ وہ بچہ ایسے زرد ہو رہا تھا جیسے خون کی ایک بوند بھی موجود نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ اس بچے کو کافی عرصے سے کھانسی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے رونے لگی۔ اس کا بچہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ اٹھ کر بیٹھ سکے۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ قرآنی آیات پڑھتی رہی اور پھر بچے پر پھونکنے لگی۔ وہ بچہ کھلتی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں کو چہرے کو گھورتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ در آئی۔ اس عورت کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ بچے کا علاج کروا سکتی۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ کوڑے میں سے ملنے والے 1000 روپے راشن پر خرچ کرنے کی بجائے اپنے بیٹے پر خرچ کر دیتی، مگر وہ اس وقت انجان تھی۔ اسے یہ عام کھانسی لگ رہی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا بیٹا تو موت کے منہ میں جانے والا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے جلدی سے جھونپڑی کی طرف آ گئی، کیونکہ پارک میں رش بڑھتا جا رہا تھا اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اس کی مدد کرنا چاہی، مگر کوئی اسے پہچان نہ لے، اسی ڈر سے وہ اپنی جھونپڑی میں آ گئی۔ اس کا بیٹا ابھی بھی بہت مشکلوں سے سانس لے رہا تھا۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، مگر کوئی اس کی مدد کے لیے نہ ملا۔ ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی اور بارش کی بوندیں سردی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس بڑی ماں نے اپنی زندگی کی آخری امیدوں کو سنبھالتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے ایک پرانا کمبل سینے بیٹھ گئی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ سردی کی راتوں میں جب امیر لوگوں کے گھروں میں آگ جل رہی تھی، وہ ایک پرانی جھونپڑی میں اپنے بیٹے کے ساتھ قسمت کی ٹھنڈی ہواؤں سے لڑ رہی تھی۔ بیٹے کی کھانسی ہر پل اس کے دل کو چیر رہی تھی، لیکن دوائی کے لیے پیسے نہ تھے۔ گلی کے نگر پر ایک محل سا گھر تھا جہاں سے خوشبوؤں اور کہکوں کی آوازیں آتی تھیں۔ ماں نے چپکے سے اپنے پرانے زیور جو برسوں پہلے کی امانت تھے بیچنے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں ایک شخص ملا جس نے کہا، ماں جی، اپنا سب کچھ مجھے دے دو،
میں تمہارے بیٹے کی زندگی بدل دوں گا۔ امید اور خوف کے درمیان ڈولتی ماں نے اپنی جھولی خالی کر دی، مگر جب صبح ہوئی نہ زیور تھا نہ وہ شخص۔ بیٹا تڑپتے تڑپتے خاموش ہو گیا۔ ماں نے آسمان کی طرف دیکھ کر بد دعا دی، لیکن چند دن بعد اس جھونپڑی کے دروازے پر ایک چمچماتی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی میں سے وہی شخص اترا، ہاتھ میں کچھ کاغذات، آنکھوں میں نمی اور زبان پر صرف ایک جملہ تھا، ماں جی۔ اس کا نام رخسانہ بیگم ہے۔ اس کے شوہر 1 کروڑ پتی انسان تھے۔ جہاں ان کے پاس دولت اور شہرت بے حساب تھی، وہی ان کے کئی دشمن ان کے گھر کے آس پاس رہائش پذیر تھے، جو موقع کی تلاش میں تھے کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ ابرار احمد پر حملہ کر سکے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ رخسانہ بیگم بام وقت شوہر پر قرآنی آیات پڑھ کے دم کیا کرتی تھی۔ ہمیشہ وہ اسے اللہ کی امان میں باہر بھیجتی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، شامیر احمد، جو انہیں بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل ہوا تھا۔ انہوں نے ایک اولاد کے لیے بہت سی منتیں مانگی تھی۔ شادی کے 10 برس بعد ان کی جھولی میں شامیر آیا تھا، جسے دیکھ کر وہ شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگی۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی۔ پہلے ان کا منگیتر ابرار احمد سعودیہ میں کام کی وجہ سے مصروف رہا۔ ان کی شادی دیر سے ہو گئی۔ 28 برس کی عمر میں وہ ابرار احمد کی دلہن بنی۔ 10 برس انہیں اولاد نہ ہوئی۔ 38 برس کی عمر میں وہ ایک بچے کی ماں بن چکی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کے شوہر کی اپنے خاندان والوں کے ساتھ کوئی دشمنی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے انہیں اپنا آبائی گاؤں چھوڑ کر یہاں اس ویرانے میں آنا پڑا، جہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ البتہ ان کی دولت اور شہرت سے بہت لوگ متاثر تھے۔ انہیں ہمیشہ ڈر لگا رہتا کہ کہیں اس کے شوہر کے خاندان والے انہیں نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ ابرار احمد نے پسند کی شادی کی تھی، جو ان کے خاندان میں نہایت ہی معیوب سمجھی جاتی تھی۔ جب ابرار احمد نے شادی کی تو اس کے والد نے اسے اپنے خاندان سے اور اپنی دولت اور جائیداد سے آگ کر دیا۔ ابرار احمد خود مختار تھے۔ انہوں نے اپنی حویلی چھوڑی اور اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بسا لی، جہاں وہ بہت خوش تھے۔ جلدی ان کی خوشیوں کو کسی کی کالی نظر لگ گئی۔ رخسانہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کے بارے میں بہت فکر مند رہتی تھی۔ جب تک وہ گھر نہ آ جاتا انہیں سکون نہ ملتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کے متعلق پریشان رہتی۔ 17 برس کی عمر نے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ 1 سال بعد ہی وہ باپ بن گیا اور یوں رخسانہ بیگم کو دادی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے خاندان والوں کو ان کا سراغ مل چکا ہے۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے ابرار احمد کو ایکسیڈنٹ میں مروا دیا۔ اسی دن ان کے بیٹے پر گولی سے حملہ ہوا اور بہو کو زہر دے دیا گیا۔ رخسانہ بیگم پوتے کو لے کر ہسپتال گئی تھی۔ جب انہیں خبر ملی کہ ان کے گھر کے تمام افراد کو مار دیا گیا ہے تو وہ پاگل سی ہونے لگی۔ اگلے روز ہی ان کی تمام آخری رسومات ادا کرنے کے بعد رخسانہ بیگم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اب وہ یہاں نہیں رہیں گی، کیونکہ وہ اپنے پوتے کی سلامتی چاہتی تھی۔ بیٹا تو وہ کھو چکی تھی، اب وہ پوتے کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے ہی کہ وہ اپنے اس منصوبے کو عمل جامہ پہنچاتی، ان کے دیور اور اس کے شوہر کے چچا زاد بھائی ان کے گھر آ گئے اور زبردستی سب کچھ اپنے نام کرواتے ہوئے اس بیوہ عورت کو گھر سے نکالنا چاہا۔ خطرہ محسوس کرتے ہوئے رات کے وقت وہ اپنے کچھ زیور لیے گھر سے نکل گئی۔ انہوں نے ایک آخری نگاہ اس حویلی پر ڈالی تھی، جہاں انہوں نے ابرار احمد کے ساتھ بہت خوبصورت پل گزارے تھے، مگر یہ سب کچھ چھینا جا چکا تھا۔ انہوں نے ان لوگوں کے نام تو کچھ نہیں کیا، البتہ حویلی چھوڑ کر ایک گمنام علاقے میں چلی آئیں، تاکہ جب تک ان کا پوتا بڑا ہو جائے تب تک وہ واپس نہ آئے تو ہی اچھا ہے۔ اور اس میں یہ ان کی بھلائی تھی، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ لوگ انہیں مار ڈالتے، کیونکہ ان کا تعلق جس خاندان سے تھا وہاں لڑائیاں نسلوں تک چلتی تھی اور وہ اب ان لڑائیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ ابرار احمد سے شادی کے لیے انہوں نے پہلے ہی اسی لیے انکار کیا تھا کیونکہ وہ ان کے خاندان کے حالات جانتی تھی۔ ان کے ہاں یہی ہوتا تھا، قتل کوئی کرتا تھا اور سزا کسی اور کو بھگتنی پڑتی تھی۔ خاص طور پر یہ بیٹیوں اور بہنوں کو بھائی اور باپ کے لیے قربانی دینی پڑتی تھی۔ انہیں ہمیشہ سے بہت ڈر لگتا تھا، مگر ابرار احمد نے ان کی ہمت بندھائی، تب کہیں جا کر اس شادی کے لیے مانی تھی۔ ابرار احمد اپنے 3-4 دوستوں کے ساتھ آئے تھے، جبکہ رخسانہ بیگم کا سارا خاندان اکٹھا تھا۔ انہیں اس شادی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ پڑھے لکھے باشعور لوگ تھے جو اس طرح کی دشمنیوں کو نہیں مانتے تھے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی وہاں شادی کر کے ان کی زندگی میں دکھ لا رہے ہیں۔
مگر کیا کرتے؟ اس وقت ان کے پاس کوئی اور حل نہیں تھا۔ ابرار احمد رخسانہ بیگم کی شادی کسی اور سے نہ ہونے دے رہے تھے۔ مجبوراً ان کے والدین کو ابرار احمد سے شادی کروانی ہی پڑی۔ ہر چیز بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ ابرار احمد نے رخسانہ بیگم کی خاطر اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ شہر بھی چھوڑ دیا اور ایک نئی دنیا بسائی، مگر ان کے ماضی نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور پھر انہیں یہ دن دیکھنا پڑے۔ وہ خود تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر رخسانہ بیگم کے لیے بہت سے مسائل چھوڑ گئے۔ اب پوتے کی جان کی انہیں اتنی فکر تھی کہ انہیں اپنے آپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ان کا پوتا ذرا سا کھانستا بھی تھا تو ان کے دل پر بن جاتی تھی۔ جب سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ ان کے پوتے، جس کو انہوں نے سب کے سامنے بیٹا بتایا تھا، وہ ٹی بی کا مریض ہے، تو وہ حیران رہ گئی اور پریشانی سے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ علاج کیسے کروائیں، کیونکہ یہ بیماری تو لا علاج تھی اور وہ اسپتال جا کر اپنی شناخت نہیں کروا سکتی تھی، کیونکہ ان کے شوہر کے خاندان والے کتوں کی طرح انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کا پوتا بیمار ہوا تو ان کی جان پر بن آئی۔ انہوں نے ایک آدمی کے کہنے میں آ کر اپنے سارے زیور انہیں دے دیے جو وہ حویلی سے بھاگتے وقت لائی تھی، تاکہ انہیں بعد میں ہسپتال میں لایا جا سکے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آدمی کون ہے۔ وہ تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ ان کے خاندان والے کہاں ہیں اور ان کی حویلی کا کیا ہوا، کاروبار کیسے چلا، لوگوں نے ہر چیز کو کیسے سنبھالا، کیونکہ ان کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ ہمسایوں نے ہی ان کے بیٹے، بہو اور شوہر کی تدفین کرائی تھی۔ انہوں نے تو کسی کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنی شدید بیمار ہوئی تھی کہ 2 سے 3 دن تک وہ ہسپتال میں رہیں۔ چوتھے روز جب وہ گھر آئیں تو ان سب کی تدفین کر دی گئی تھی۔ یوں انہیں کسی کا بھی چہرہ دیکھنے کا موقع نہ ملا اور وہ روتی رہ گئی۔ جس آدمی کو انہوں نے زیور دیا تھا وہ زیور سمیت کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ پریشان تھیں اور ان کے منہ سے اس آدمی کے لیے صرف بد دعا ہی نکل رہی تھی۔ ان کا پوتا دن بہ دن بیمار ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو وہ سارا دن بستر پر پڑا رہتا، جھونپڑی سے باہر بھی نہیں نکلتا تھا۔ رخسانہ بیگم بہت پریشان تھی۔ اب ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ پوتے کو کیسے دوبارہ زندگی کی طرف لائیں۔ تبھی ایک آدمی جو پارک میں کھڑا ہوا تھا، جس نے اس کے پوتے کو بے ہوش ہوتا دیکھا تھا، وہ ان کی طرف آیا اور ان کی مدد کا یقین دلایا، مگر اس نے بھی دھوکہ دیا، نہ کوئی وعدہ نبھایا اور نہ ہی زیور کے پیسے لایا۔ یوں اس کے پوتے کی طبیعت مزید خراب ہوتی گئی۔ بے بسی سے وہ ایک روز اپنی جھونپڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ آدمی جھونپڑی تک آیا تو رخسانہ بیگم پہلے حیران ہو گئی۔ اس آدمی کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا، مگر پوتے کی ان کو اتنی فکر تھی کہ انہوں نے آدمی پر غور ہی نہیں کیا، اور اس نے جیسے کہا ویسے ہی اپنے پوتے کو لیے ضروری سامان اٹھا کر وہ کار میں بیٹھ گئی اور پھر وہاں سے ہسپتال میں کئی روز تک چھوٹے بچے کا علاج ہوتا رہا جو محض 4 برس کا تھا۔ اتنی سی عمر میں وہ ٹی بی کا مریض بن چکا تھا۔ رخسانہ بیگم نے بہت احتیاط کیا، سسرالی رشتہ داروں کو پتہ نہ چلے کہ ان کا پوتا زندہ ہے اور وہ لوگ یہاں رہتے ہیں، ورنہ وہ انہیں ختم کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ نہ تو وہ کسی کے گھر کام کر پائیں اور نہ ہی اخراجات برداشت کرنے کا کوئی وسیلہ ڈھونڈ پائیں۔ ان کا گزارا انہی زیور پر ہو رہا تھا۔ جب وہ ہسپتال آئیں تو وہ آدمی پورا وقت ان کے ساتھ رہا، جس نے اپنا نام یوسف بتایا تھا۔ اس کی مدد سے شہر کا علاج ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو لاہور جانا ہوگا، مگر رخسانہ بیگم لاہور نہیں جانا چاہتی تھی، جہاں ان کے شوہر کا سارا خاندان آباد تھا۔ وہاں جانا موت کو آواز دینے کے برابر تھا، مگر دل پر پتھر رکھ کے پوتے کی زندگی کی خاطر وہ لاہور چلی گئیں۔ وہ آدمی ان کے ساتھ تھا جو ہر وقت ان کی نگرانی کرتا رہتا۔ ان کے پوتے کا علاج ہوا، 3 مہینے لگ گئے، بچہ کچھ بہتر رہنے لگا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور اس آدمی کو دعائیں دیتے نہ تھکتے تھی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو آج ان کا پوتا زندہ بھی نہ رہتا۔ تب بھی وہ آدمی کہنے لگا، یہ میں کسی اور کے کہنے پر کر رہا ہوں، اس سب کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے۔ یہ سن کر رخسانہ بیگم چونک گئیں۔ انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ان کے شوہر کے خاندان والوں نے انہیں ڈھونڈ نہ لیا ہو۔ اس آدمی سے گھبرا کر ایک روز رخسانہ بیگم نے ہسپتال سے بھاگنا چاہا، مگر وہ آدمی کہنے لگا، اگر آپ یہ جان لیں کہ مجھے یہاں کسی نے بھیجا ہے تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گی۔ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، مجھ پر اعتبار کریں۔ میرا آپ کے سسرالی رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے مجھ پر بھی اعتبار کریں۔ آپ کے پوتے کی زندگی اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس آدمی نے یقین دلانا چاہا،
تو مجبوراً رخسانہ بیگم کو یقین کرنا پڑا، کیونکہ اس کے سوا ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ سارا زیور اس آدمی کے پاس تھا جو ان کے پوتے کے علاج میں لگ رہا تھا۔ وہ بے بس ہو کر اس آدمی کے سہارے اس اسپتال میں رہنے لگی۔ تبھی ایک ایسا راز ان کے سامنے آیا جس کی انہوں نے کبھی بھی توقع نہیں کی تھی۔ وہ تو کب سے شوہر، بیٹی اور بہو کے غم میں ہلکان رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا زندہ ہے۔ جب ان کا پوتا مکمل طور پر صحتیاب ہو گیا تو 6 مہینے بعد وہ آدمی ان کی حویلی لے گیا۔ وہ ڈر رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ ان کے سسرالی رشتہ دار مار ڈالیں گے، مگر جب وہ آدمی یوسف ان کے بیٹے کے کمرے میں لے گیا تو یہ جان کر انہیں بہت خوشی ہوئی اور حیرت ہوئی کہ ان کا بیٹا زندہ تھا۔ یوسف کوئی اور نہیں بلکہ ان کا شوہر کا ایک خاص آدمی تھا جو ہر وقت ان کے بیٹے کے ساتھ اس کے گارڈ کے طور پر رہتا تھا۔ ابرار احمد کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ اس کی بہو روبینہ گھر میں تھی جب اس کی ملازمہ نے اسے زہر دے کر مار ڈالا۔ بیٹے کو انہوں نے گولی ماری تھی، مگر عین وقت یوسف کی طبی امداد کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ یوسف نے سب کو یہی بتایا کہ وہ مر چکا ہے تاکہ ان کے دشمن ان کا پیچھا چھوڑ دیں۔ اس کی اس حکمت عملی کی وجہ سے ان لوگوں نے واقعی اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ ان کا بیٹا شامیر زندہ تھا۔ وہ بہت خوش تھی، بیٹے سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ یوسف کو تو بھول چکی تھی۔ غموں نے انہیں اس طرح گھیرا تھا کہ وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ انہیں لگا کہ ان کی مشکلات ختم ہو چکی ہیں۔ ان کے بیٹے نے ان سے وعدہ کر لیا کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، مگر پاکستان میں نہیں رہیں گے جہاں ان کے ہزاروں دشمن رہتے ہیں۔ رخسانہ بیگم کہنے لگیں، اس سے اچھا ہے کہ تم اپنے خاندان والوں سے معاملات طے کر لو، وہ لوگ تو وہاں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ شامیر کو ماں کا یہ مشورہ پسند آیا، مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اس نے کہا کہ اماں، آپ آرام کریں، آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ بیٹے نے اس قدر مطمئن کر دیا تھا کہ وہ اپنے کمرے تک آ گئی اور ان تصاویروں کو دیکھنے لگی جو انہوں نے اور ابرار احمد نے کتنے پیار سے کھنچوائی تھی، جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آج بھی اس دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ وہ ابرار احمد کو دیکھ کر شکوہ کرنے لگی کہ انہوں نے اسے بیچ راہ میں ان تمام مشکلات سے لڑنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ انہوں نے اچھا نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیں گے۔ پریشانیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بالآخر انہوں نے وہ دور گزار ہی لیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ ایک روز رخسانہ بیگم اپنے پوتے اور بیٹے کے ساتھ شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب اچانک گولی چلنے کی آواز آئی۔ یوسف نے جلدی سے ان کے پوتے کو پکڑا اور ان دونوں کو لیے حویلی کے تہہ خانے میں لے گیا اور سیکیورٹی کو الرٹ کر دیا۔ اس نے پولیس کو بھی کال ملا دی۔ کافی دیر ان کے گھر پر فائرنگ ہوتی رہی۔ رخسانہ بیگم بہت ڈری ہوئی تھی۔ شامیر کی حالت بھی ان سب چیزوں سے مختلف نہیں تھی۔ وہ باہر نکل کر ان پر فائرنگ کرنا چاہتا تھا، مگر رخسانہ بیگم کی وجہ سے چپ تھا۔ گولیوں کی متواتر آنے والی آوازوں نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ پولیس بھی آ چکی تھی۔ تبھی 3 لوگ پکڑے گئے جنہوں نے حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ آخر انہیں یہاں بھیجنے والا کون ہے۔ ابرار احمد کا بھائی اسرار احمد، جو اپنے بھائی سے نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ اس کا سوتیلا بھائی تھا۔ ساری زندگی بڑے ہونے کی وجہ سے اسے وہ مقام نہ ملا جو ابرار احمد کو ملا۔ وہ پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر باپ کے مجبور کرنے پر اسے چچا زاد سے شادی کرنی پڑی۔ لیکن اس کے برعکس ابرار احمد نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ وہ اپنے ہی بھائی سے نفرت کرتا تھا۔ اپنے باپ کو بھائی کے خلاف بھڑکانے والے بھی وہی تھے۔ آج جب وہ سب کچھ اپنا عیاشوں پر ہار چکے تھے تب ان کی نظر ابرار احمد کی دولت پر تھی۔ وہ ہر چیز حاصل کر لینا چاہتے تھے اور اسی واسطے انہوں نے ابرار احمد کو مروا دیا، مگر وہ مکمل طور پر اس سازش کو کامیاب نہ کر سکے اور منہ کے بل گرے۔ پولیس پہلے بھی ان کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہی تھی، مگر مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب جب کہ 3 گواہان موجود تھے تو پولیس کو کچھ تسلی ہوئی کہ وہ ابرار احمد کے بڑے بھائی اسرار احمد کو اریسٹ کر سکتے ہیں۔ اسرار احمد کو اطلاع ملی کہ پولیس والے ان کی طرف آ رہے ہیں تو وہ اپنی حویلی سے بھاگ نکلے، مگر جلد ہی پکڑے گئے۔ وہ مسلسل اس بات سے انکاری تھے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کا قتل نہیں کیا۔ پولیس نے انہیں بہت مارا، مگر وہ اپنے نام کے ایک ڈھیٹ تھے۔ کسی پولیس والے کو دولت کا جھانسا دے کر ایک روز وہ جیل سے بھاگ نکلے۔ ان کا رخ اپنے چھوٹے بھائی کی حویلی کی طرف تھا۔ وہاں جا کر انہیں شامیر سمجھ کر جس پر گولی چلائی تھی وہ یوسف تھا۔
اپنی طرف سے انہوں نے شامیر کو مار دیا تھا، مگر وہ تو زندہ تھا۔ یہ تو یوسف کی وفاداری تھی جو ان کی گولی کے سامنے آ گیا تھا۔ پولیس نے جلد ہی اسرار احمد کو پھر سے دریافت کر لیا اور انہیں جیل میں بند کر دیا۔ انہیں پھانسی کی سزا ہوئی۔ یوسف کچھ عرصہ ہسپتال رہا کیونکہ گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ بر وقت ہسپتال پہنچائے جانے پر وہ بچ گیا۔ رخسانہ بیگم نے بیٹے کو سمجھایا اور کہا کہ اب ہمیں یہاں رہنا نہیں چاہیے۔ آج تمہارا چچا ہم پر حملہ کروا رہا ہے، کل کو تمہارا چچا ذات بھائی بھی کروائے گا۔ اس سے اچھا ہے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تم جلد از جلد اپنا کاروبار سمیٹو، ہم یہاں مزید نہیں رہ سکتے۔ ہم تمہارے ماموں کے پاس انگلینڈ چلے جائیں گے اور کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں تم دونوں کو نہیں کھونا چاہتی۔ ماں کی بات سے شامیر نے انگلینڈ جانے کی ساری تیاری مکمل کر لی، جہاں انہوں نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔